آپ کے ذمہ ہے کہ ہم ترتیب سے قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ 26واں سپارہ ہے، سورہ محمد کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ کل جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حال عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اب کیا یہ لوگ جو ہیں یہ توقع رکھتے ہیں اس کیفیت میں کہ یہ نہ ایمان والے ہیں نہ یہ کفر پہ ہیں بلکہ منافق ہیں، یہ چاہتے ہیں تمدید پھر جائیں اور پھر زمین کے اندر فساد برپا کریں، اور وہی پھر تو کرتے ہوئے رحم کہ اپنے جو قریبی جو عزیز اور جو رحمی ہے اس کو پتہ کریں اور قریبی لوگوں کو قتل و غارت کریں اور پھر وہ اپنا گاؤں لے جائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ یہ پہلے اسی زمانے میں جانا چاہتے تھے جس زمانے میں اب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مظلوموں کو گلے کاٹتے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، بت پرستی زبردستی سے کرواتے تھے، تو یہ اسی لیے یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے لعنت ہے، لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ یہ ایسی تمثیل ہے، کہہ لینا بڑا آسان ہے لیکن دیکھتے ہوئے بھی انسان اندھا بن جاتا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ جب وہ اللہ کی بینات کو نہیں دیکھتا، جب اللہ کے جو بصارتیں اور بصیرتیں ہیں، جو اللہ کے عرفان ہیں ان کو نہیں دیکھتا، تو پھر وہ اندھا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چندیا گئی ہیں، بلکہ وہ دنیا کی روشنی کو دیکھتا ہے، دنیا کی چاندنی کو دیکھتا ہے، دنیا کے آسائش اور رام کو دیکھتا ہے، اور اس سارے عرفان کو، اس ساری بصیرتوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اور اس کی وہ کیفیت میں نے اس سے 2-3 پہلے رکوع بیان فرما دی تھی کہ کیسی نعمتیں ہیں جنت کی۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں کے اوپر قفل چڑھ گئے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قفل چڑھا دیے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے جو نازل کردہ کلام ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور انہوں نے سازش کی ہے، لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور ان سے ان کو نے یقین دلایا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ بعض امور کے اندر ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ منافق کا جو شعبہ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی ہدی الشیطان سول لهم وعمل لهم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، روشنی بالکل سورج نکل آئے پھر بھی اندھیروں کا پجاری ہو اور روشنی سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ قرآن جو ہے روشنی ہے، یہ نور ہے، اور یہ کائنات کی ساری جو چیزیں ہیں، جو کائنات کی جو ساری جو چاند ستارے سورج ہوا، یہ ساری جتنی بھی انسان کے اوپر ساری سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ قرآن لفظوں میں ہے اور یہ ساری کائنات پریکٹیکل سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ اور جب آپ قرآن کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے تو اس کائنات کے ساتھ تمہاری ہم آہنگی ہو جائے گی اور تم فطرت کا ایک حصہ بن جاؤ گے۔ اگر تم اس کا ایمان نہیں لاؤ گے تو تم فطرت کے خلاف چلو گے، تم الٹا گھومو گے، اور الٹا گھومنے والوں کی جو سزا ہے وہ ذرا غور ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، کہ شیطان نے جھوٹی توقعات ان کا سلسلہ ان کے لیے جاری کر رکھا ہے اور وہ جھوٹے تسلیاں دیتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر ہے، اس کے بعد تو بڑا امیر ہو جائے گا، یہ تھوڑی بے ایمانی ہے، کوئی بات نہیں، کون دیکھ رہا ہے، پکڑ لو جیب میں ڈال لو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز سے سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے اور میں تمہاری ہر حرکت سے واقف ہوں۔ پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ٹھکانوں سے واقف ہوں، تمہاری سرگرمیوں سے واقف ہوں، تم جو سوچتے ہو کرتے ہو دلوں کی کیفیت سے واقف ہوں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی قوت ہے، جس کے اندر ایمان کی رتی ہے، جس کے اندر ایمان کی روشنی ہے، جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس نور سے خالی ہوگا،
پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے دل کے اوپر اللہ کفر چڑھا دے گا، وہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں، اور پھر شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا۔ یہ جو منافقت ہے سہل بنا دیا ان کے لیے کہ کچھ تو سامنے آؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، سب کچھ کرو، لیکن جب جہاد کا اعلان ہو تو کھڑے ہو جائے دشمنوں کے ساتھ۔ ان الہد الشیطان سول لهم وامل لهم، اور وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ آج میں نے ایک بیان پڑھا، بڑا اچھا مجھے بیان پڑھا، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے یہی آج کی آیات میں بھی یہی فرمایا کہ حماس کے ایک ترجمان نے یہ کہا کہ ہم سارے بھی شہید ہو جائیں گے تو ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب ہمیں پڑھائی ہے، جس کے اندر اللہ نے ہمارے اوپر جو نازل کی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو، بلکہ سب دھڑ کی بازی لگا دو اور ان کے سامنے ہتھیار بھی نہ ڈالو اور صلح کی درخواست بھی نہ کرو۔ آپ بم مارتے رہیں، بم کھاتے رہیں گے، شہید ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ہمارا آخری بچہ بھی شہید ہو جائے تو ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اب ان کو نصرت آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کو غیب سے ان کے ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اس لیے یہ کفر چڑھائے گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو نامزد کرنے والوں سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہے یہودیوں ہم تمہاری باتیں مانیں، تمہاری تعلیم اسکولوں میں دیں گے، تمہارے قانون پہ عمل کریں گے، تمہاری ترتیب دی ہوئی فوج کے اوپر عمل ہوگا، تمہارے عدالتوں کے اندر بھی تمہارا قانون چلے گا، ہمارا قانون نہیں چلے گا، ہم نے سب نہ کر لیا۔ اور جو یہ کرے گا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو یہ کرے گا اللہ نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف کام کرے گا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کھول کے دیکھ لیں، 3 دفعہ متواتر 3 آیتیں نازل ہوئی اس معاملے میں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن ایمان کے بغیر نہ دے۔ ایمان ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے یہی کہا، اس تو بے رب دوں، میں رب کی قسم کھاتا ہوں، پہلی شہید جو اہل یاسر کی ماں تھی، اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ایک ٹانگ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی، اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اس دین سے گھوم جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ بات دیتی ہیں، بیٹا ایمان نہ چھوڑنا، اپنے خامد کو کہتی ہیں کہ ایمان نہ چھوڑنا، چاہے میں ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاؤں۔ ایمان نہیں چھوڑا۔ ابو جہل نے اونٹوں کو اس مخالف سمت میں بنایا اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گئے، اور خون سے آواز آئی، اس تو رب کعبہ، کعبہ رب کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بھی بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ حج میں گئے تھے تو خوشبو آئی، جب بیت المقدس سے اوپر کی طرف گئے تو خوشبو آئی، تو پوچھا جبریل سے، جبریل یہ خوشبو کیسی؟ اور پھر وہ ماں بیٹی کی قصہ پورا شاید سنا ہو پہلے سے، لمبی داستان ہے، لیکن کہا کہ یہاں 2 ماں اور بیٹی اس لیے شہید کی گئی تھی کہ وہ دونوں یہ چاہتی تھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آج نہیں، جب سے وہ شہید ہوئی ہیں قیامت تک یہاں سے خوشبو جاری رہے گی۔ تو یہ وہ خوشبو ہے جو توحید کی خوشبو ہے۔ اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں ہم ان کے کوئی مان رہے ہیں۔ تو ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور خون سے فوارے جب نکلے تو یہ آواز آئی، اس تو میں رب دوں، میں رب کعبہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ منظر دیکھے ذرا، سامنے منظر دیکھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ نکلی ہوگی، سامنے بیٹا بھی ہوگا، خامد بھی بندہ ہوا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اپنے رب سے ایمان سے مرتد نہیں ہوئے، بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا ہی وقت تک کوئی بات نہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اور پھر وہی مکے کے لوگ سرنگوں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ نہ کرا دے اس کو بھی معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف، جو تلوار نہ لے کے آئے اس کو بھی معاف،
اور آپ اونٹنی کے اوپر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے جنگ کا ہے معاملہ، لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے حکمران جو سو کارڈ مسلمان ہیں، جن کو اپنے کاروبار کی، اپنے محلوں کی، اپنی آرام کی، اپنے جہازوں کی اور اپنے سونے کی ٹوٹیاں کی اور بستروں کی فکر ہے، ان کا یہ کام بالکل ختم ہونے والا ہے۔ ایک ہی بم سے بلاسٹ ہوا تو ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا مستطاعتم، تمہارے پاس جو قوت ہے اس کو جمع کرو اور جمع کر کے ان کے ساتھ جنگ کرو اور کبھی بھی اپنے ہتھیار نہ ڈالو۔ یہ آج میں پڑھا، میں بہت ہی بڑا خوش ہوا، یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی لوگوں کے اندر ایمان ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اس تیری زمین کے اوپر چل پھر رہے۔ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے اللہ کے دین سے کراہت کی، انکار کیا، اور یہودیوں کو جو بنو نذیر کے اور خیبر کے یہودی تھے ان کو ان کے منافقین نے وہ بنی سلول جو عبداللہ بن نبی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یقین دلایا تھا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارے حمایتی بنیں گے، تمہارے حکم کو مانیں گے۔ فکیف اذا، آپ ذرا ان کی کیفیت دیکھیں، اللہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا منظر خوفناک ہے، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ جیسے پہلے ملزم ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے، اور اس کو غلط میں مت کرتے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ یہ جو ابھی سزا بیان اللہ فرما رہے ہیں، یہ برزخ کی اور قبر کی سزا ہے۔ یہ سزا قیامت کے بعد فیصلے کی سزا نہیں، بلکہ یہ پہلے وہ سزا ہے جو برزخ کی سزا، جس سے یہ ثابت ہے کہ برزخ قیامت برزخ کی سزا بھی ہے اور قبر کی سزا بھی۔ فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ذرا اس منظر کو میرے حبیب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں، ذرا اس منظر کو غور کرو، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور جس انداز میں وہ کریں گے وہ بھی بیان کرنے کے قابل ہے کہ کتنی خوفناک آواز ہوگی اور کتنی خوفناک شکلیں ان فرشتوں کی ہوں گی کہ وہ کہیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ اور فرشتے کا منہ پر مارنا اور یہ پیٹھوں پہ مارنا جیسے پولیس نہیں مارتی، یہ تو تھوڑا مار ہوتی ہے نا، اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ مار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردے کی اس چیخ کو سن لو جو مار کھانے فرشتے مارتے ہیں تو تم چارپائی جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، کبھی قریب نہ ہو۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارا ایسا جنازہ نہ ہو، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اس نے معاف کر دیا ہے، اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن کے اندر استغفار کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ اللہ کے رسول بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی خطا نہیں ہے، امت کا غم ہے، لیکن پھر بھی 100 بار روزانہ استغفار کرتے اور اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ اور اما عائشہ صدیقہ نے کہا ذرا مشقت کم کرے، آپ تو بچے ہوئے، کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن، ہم بڑے پھولتے ہیں جی فلاں ہو جائے گا، فلاں کے لڑ لگ جائیں گے، فلاں پگڑی باندھ دیں گے، نیلی ہو جائے پیلی ہو جائے، پیچھے لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم پھول وہ بچ جائیں گے۔ یہ پھول گلاب کے اوپر جو ڈالتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے کیا پتا کسی کو، اللہ جانتا ہے کیسے کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ نے بیان توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پہ بھی مار پڑے گی اور پیچھے بھی مارا جائے گا، اور کیسے مارا جائے گا، کن ڈنڈوں سے مارا جائے گا، کن کوڑوں سے مارا جائے گا، ذرا اس کا اندازہ لگائیں۔ یہاں کے کوڑے تو میں نے تو دیکھے ہیں وہ کوڑے، لیکن یہاں کے کوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جائیں، مارنے والا خود کہتا ہے یار کچھ نہیں، میں تھوڑا ہلکا کر لوں، خود ہی تمہارے کام میں کہے گا، گھبرانا کچھ نہیں ہوتا۔ استقامت کی ضرورت ہے، استقامت۔ ایک دفعہ قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر جب آپ کہہ دیں گے رب ایک ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت کریں گے تو فرشتے نازل ہوں گے تمہارے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ ما حبط اعمالہم، اس طریقے کی یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ فَحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کی یہ جو بڑے بڑے پولیو کے قطرے پلانے والے سخاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں، بڑے بڑے علاج گاہیں بناتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے گھر بناتے ہیں، سب ضائع، سب نمازیں ضائع،
سب روزے ضائع جو انہوں نے منافقین نے پڑھی ہوگی، کوئی زکوٰۃ کوئی خیرات، سب اڑا دیے جائیں گے، فآبط اعمالهم، گم کر دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض لن یخرج اللہ، اب یہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ میرے دل کے اندر منافقت ہے، میں اوپر سے کچھ ہوں، جسم کے اندر کچھ ہے، اندر کچھ بھاگ رہا ہے، اوپر کچھ ہو رہا ہے، تو میری زبان اور دل جب ساتھ نہیں دے گا تو میری زبان میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کل میں نے عرض کی تھا لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، کرتے کیوں؟ اگر یہ کرو گے تو پھر وہ سزا ہے جو جہنم کی کینچی سے اونٹ کاٹے جا رہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا جب گئے تھے معراج پہ جبریل سے کہ یہ کیا تمثیل ہے؟ کہا یہ تمہاری امت کے وہ عالم ہیں جو کہتے پوچھتے کرتے پوچھتے، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے، پھر بن جائیں گے، پھر کاٹے جائیں گے، پھر بن جائیں گے۔ یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے لیکن وہ منظر بڑے خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوفناکی سے بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا اللہ ان کے دل کے اندر جو کھوٹ چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ضرور ظاہر کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آنکھوں سے بھی میں دکھا سکتا ہوں لیکن ان کے چہروں سے، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، چہروں سے بچانے جائیں گے ملزم اور سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے مجرموں۔ آج کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں اپنے ان حواریوں کو بلاتے؟ کیوں نہیں عزا اور لات کو بتاتے؟ یا کیوں نہیں دوسرے پیروں فقیروں کو بلاتے جن کے جا کے قبروں کے اوپر ماتھے ٹیکتے تھے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن ان کے قول سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز تکلم سے، بڑی بڑی چپڑی کی باتیں کرنے سے آپ پہچان لیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ ان کے سارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ، اللہ فرماتے ہیں مگر ان کے انداز کلام سے تو تم جان ہی لو گے، لیکن اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ کسی کے، میرا عمل، ملک صاحب کا عمل، ان کا عمل، سب کا عمل اللہ کے ساتھ، سب اللہ کے عمل سے جو عمل کرتا ہے اس سے واقف ہے کہ میرے عمل کے اندر کتنی خلوص ہے، میری نیت کیسی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے بھی آئے نا تو اپنے دل کو خالص کر لیں کہ میں اللہ کی نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اور جو مولوی پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ الحمدللہ، تو اس میں غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں غرق ہو جائیں کہ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے، الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے، ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، جج نہیں ہے، ججمنٹ ڈے کا مالک ہے۔ اور وہ ججمنٹ ڈے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آسمان پھٹ رہے ہوگا، زمین ابل رہی ہوگی، اور سمندر دہنا شروع ہو جائیں گے، پھٹنا شروع ہو جائیں گے، جلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دن کا مالک ہے، ذرا وہ غور کریں تو پھر آپ کی نماز جو ہے، یہ جو نماز ہے وہ کرے گی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون، یہ وہ نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے گی اور تمہیں تقوی والا بنا دے گی، تمہیں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے گی، تمہارے جسموں کو بالکل ہلکا کر دے گی، تمہارے دل جو ہے ایمان کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔